علامہ بدر الزمان صاحب، یہ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ایک تو مکمل آپ ارشاد فرمائیے، اور ترجمہ، شان نزول کیا ہے؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اہل ایمان پر ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل رکت کے ساتھ، خوف کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ جو ہے وہ پگھل جائیں، نرم ہو جائیں اور جھک جائیں۔ سبحان اللہ۔ وما نزل من الحق، اور جو اس حق کی طرف سے نازل ہوا اس کو سن کے، دیکھ کے، سمجھ کے ان کے دلوں پر رکت طاری ہو جائے۔ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اللہ فرماتے ہیں مومنین کو مخاطب کر کے تم ان لوگوں کی طرح ہرگز نہ ہو جانا۔ کن لوگوں کی طرح؟ اقوام غیر جو تھیں، یہود و نصارہ جو تھے، آپ ان کی طرح ہرگز نہ ہو جانا۔ فطال علیہم الامد، جب ان پر مدت دراز ہوئی، ٹائم گزرتا چلا گیا، فقست قلوبہم، تو ان کے دل جو ہیں وہ قسوت کا شکار ہو گئے، سختی کا شکار پتھر بنتے گئے، پتھر بنتے چلے گئے۔ وکثیر منہم فاسقون، ان میں سے اکثر جو ہیں فاسق ہیں اور نافرمان ہیں۔ اللہ۔ اس آیت کا اگر میں سیاق و سباق دیکھتا ہوں تو اس کے ما قبل اور ما بعد جو ہے ایک ڈائلاگ ہے منافقین کا اور مسلمانوں کا، اور جو روز قیامت ہوگا دونوں اکٹھے چلیں گے، اور ایک وقت جا کے وہاں ان کو رکنا ہوگا منافقین کو، اور مومن آگے گزرتے چلے جائیں گے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرمائے گا کہ تمہارے یہ دلوں کا نفاق تھا کہ تمہیں یہاں روک دیا گیا، اور ان کے راستوں کو ڈائیورٹ کر دیا جائے گا، جہنم کی طرف ان کو بھیج دیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، ان کے آداب معاشرت، جو معاشرتی ان کی حیات تھی، اس کے اندر ان کا کھانا پینا اکٹھا تھا، نکاح کرتے تھے، میل جول تھا، اختلاط تھا، اور نمازیں بھی ادا کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن دلوں میں ان کے نفاق موجود تھا۔ ہمیشہ اسلام کی بدخواہی کے وہ طلبگار رہتے تھے، اور اسلام کے نقصان کے جو ہے وہ منتظر رہتے تھے کہ اسلام کو کہاں سے نقصان پہنچتا ہے، اور رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بظاہر تو بیٹھتے تھے لیکن دلوں کے اندر ان کے میل اور کجی جو ہے وہ موجود ہوتی تھی۔ اس کی اگر میں شان نزول دیکھتا ہوں تو سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسالت امام علیہ السلام کا شانہ اقدس سے باہر تشریف لائے، اور دیکھا تو صحابہ ہنس رہے تھے، اور آپ نے بڑی حیرت سے دیکھا۔ اس کے بعد آپ کا چہرہ متغیر ہوا اور چہرے پہ جلال بھی آیا، اور آپ نے فرمایا کیا تمہیں رب کی طرف سے کوئی بخشش کا پیغام میسر آ گیا ہے؟ جو تمہارے ہنسی ہے، اتنا اطمینان تمہیں حاصل ہو گیا ہے، اور اوپر سے مسکراہٹیں ہیں، اور تو کیا رب کی طرف سے کوئی پیغام بس میسر آ گیا ہے بخشش کا، تم ہنس رہے ہو؟ خیر صحابہ نے جب دیکھا تو خاموش ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب، رسالت امام علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ پوری حیات میں کبھی کہا نہیں لگایا، کبھی آپ نے ہمیشہ تبسم فرماتے تھے۔ تو آپ فرماتے جب آپ نے یہ بات فرمائی تو صحابہ پریشان ہو گئے، پوچھے یا رسول اللہ اس کا کفارہ اور اس کا مداوع کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا کفارہ اور مداوع یہ ہے کہ جتنی دیر تم نے ہنسی میں گزارا اتنی دیر تم پر دل پر رکت طاری ہونی چاہیے، اور تمہاری آنکھوں سے تمہارا گریہ جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے، اور تمہاری آنکھیں اشک بار ہو جائیں تاکہ اس کو کمپنسیٹ کیا جا سکے، اس کا مداوع ہو سکے۔ تو صحابہ نے اس کے بعد پھر جو ہے وہ ظاہر ہے جب اللہ کا خوف طاری ہوا تو صحابہ روئے بھی۔ ڈاکٹر صاحب، خشیت الہی یہ بنیادی چیز ہے جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے، اور خوف جو ہے درد اور دل کے جلنے کا نام ہے، اور خوف ہمیشہ علم سے منظم ہوتا ہے۔ جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا خوف زیادہ طاری ہوگا۔ بادشاہ اگر کسی مجرم کو پکڑتا ہے، وہ مجرم جتنا بادشاہ کے مزاج سے آشنا ہوگا اتنا خوف زیادہ طاری ہوگا۔ اسے پتہ چل جائے کہ یہ جس نے مجھے پکڑا ہے یہ منتقم مزاج ہے، یہ سخت سزا دینے والا ہے، خوف تو بڑھتا چلا جائے گا۔ ایسا بھی کچھ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اہل علم ہی تو زیادہ ہیں۔ ہاں بالکل، اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور ان میں علماء جو ہیں وہ سر فہرست ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ خدا کا خوف جو ہے، میں بلکہ یوں بھی کہوں گا کہ خوف جو ہے توبہ کا مقدمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر خوف نہیں ہوگا تو بندہ توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتا، جاتا توبہ کی طرف جاتا نہیں۔ ابن ابی توبہ کی روایت میں لے رہا ہوں، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ میں جہنم سے مجھے بہت خوف ہے، میں کیسے بچوں؟ فرب دمو عینیک، فرمایا اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ تم جہنم سے بچ سکتے ہو۔ فرمایا فإن عینا بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی ہے، لا تمسہ النار، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ دوسری حدیث میں عتبہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تمام اعمال کا وزن ہوگا،
تمام اعمال کا وزن ہوگا، الا الدمعۃ تخرج من عین العبد، لیکن وہ آنسو جو بندے کی آنکھ سے نکلتا ہے من خشیت اللہ، اب یہاں اللہ کے خوف سے، اللہ کے خوف سے جو آنسو نکلتا ہے، فإن ليس له وزن ولا قدر، فرمایا اس کے لیے نہ کوئی پیمانہ ہوگا نہ کوئی میزان ہوگا۔ حضرت والا یہ جو خوف الہی ہے اس کی بنیاد بھی تو محبت الہی ہے، محبت الہی ہے نا۔ دیکھیں جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ناراضگی کا خوف بھی ہوتا ہے نا، اور جس سے محبت ہے اس کی ناراضگی کا خوف بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اگر محض خوف ہو تو وہ تو معاذ اللہ دور کر دینے کا باعث ہوتا ہے۔ لیکن یہ محبت کا خوف ہے کہ کہیں مالک سے ہم دور نہ ہو جائیں، جس سے ہم چاہتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں اس سے بہت دوری نہ بڑھ جائے، توجہ سے دور نہ ہو جائے، تو قربتیں بڑھانے کے لیے تو خوف رہتا ہے کہ کہیں یہ قربتیں جو ہیں یہ فاصلوں میں نہ بدل جائیں۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب ایسا وہ آنسو آنکھ سے نکلتا ہے اس کا نہ کوئی وزن کیا جائے گا، نہ کسی پیمانے پر اس کو جو ہے وہ ماپا جائے گا۔ فرمایا اگر سمندر کی آگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اس کے وہ آنسو بجھانے کے لیے کافی ہوں گے۔ اور ملائکہ کو دیکھیے، ملائکہ تو معصومن الخطا ہیں، یفعلون، اللہ فرماتا ہے یفعلون ما یؤمرون، جو ان سے کہا جاتا ہے وہی کچھ کرتے ہیں، اس کے باوجود یخافون ربهم من فوقہم، وہ ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، اور ڈر کے کہتے کیا ہیں، سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق ہی ادا نہیں کر سکے۔ جو گناہوں سے پاک ہے، گناہوں سے معصوم ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک معلم ہوں، استاد ہوں، مجھے ہمیشہ اپنے شاگردوں کا خوف رہتا ہے کہ میرے شاگردوں کے سامنے میرا کوئی عیب آشکارا نہ ہو جائے، میرا کوئی نقص ان کے سامنے نہ آ جائے۔ مجھے اپنے شاگردوں کا خوف ہے، پیر کو اپنے مریدین کا خوف ہے، اور باپ کو ایک اپنی اولاد کا خوف ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ ہمیں دنیاوی رشتوں کا اتنا خوف ہے، اور جو مالک اور خالق اور رازق کے جس کے سامنے کھڑا ہونا ہے اس کا ہمیں خوف نہیں ہے۔ خوف اسی کو ہونا چاہیے، اللہ فرماتے ہیں فلا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ کیا بات، خوف اللہ اسی سے ڈرنے کا حق ہے۔ جی بے